حاضر مکرم، ہمارے مہمان گو کہ وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، لیکن یہ ایک رسم ہے، اس رسم کی پاسداری ہم اپنا عین فریضہ سمجھتے ہیں۔ میں محترمہ جویریہ قاضی صاحبہ سے درخواست گزار ہوں حضرائے کرام مائک پر تشریف لائیں اور ہمارے آج کے خاص مہمان کا تعارف اور پھر ان کا استقبال فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صبح بخیر، گڈ مارننگ کو کہتے ہیں، اور میں نے جان کر یہ کہا ہے کیونکہ یہ صبح یقیناً بخیر ہے، کیونکہ دونوں ہی جانب روشن قلب و نظر افراد موجود ہیں۔ ہماری سوسائٹی کی روایت اہل علم کا اکرام رہا ہے، گو کہ میری بساط نہیں کہ میں اس نابغہ شخصیت کا تعارف پیش کر سکوں۔ حکم کی تعمیل میں حاضر ہوں، کوئی کمی رہ جائے تو درگزر کی درخواست ہے۔ خواجہ صاحب کا ایک مختصر تعارف میرے سامنے ہے دو حوالوں سے۔ پہلا ان کی کاوشیں جو انہیں کچھ خاص بناتی ہیں، اسکالر آف عربک اینڈ پرشیا ایپیگرافی، میڈیول نومسمیٹکس، عربک اسلامک کیلیگرافی اینڈ اسلامک آرکیٹیکچر، ہیڈڈ ایپیگرافی برانچ آف عربک اینڈ پرشین انسکرپشنز، retired as director epigraphy, member of board of studies and faculty at the Institute of Archaeology, Delhi. Honors awarded by Maharashtra Urdu Academy for prose writing in 2009, Vidarbha Gaurav Puraskar in 2011, Raja Bakht Buland Award in 2015. Writings: Archaeological Glimpses of Indian Culture 1995, دیوان حسین 1998، علی چپور تاریخ اور ثقافت 2001، مشاہیر برار بایوگرافیز، اکبر کے عہد میں فارسی تاریخ نویسی، پرسین ہسٹوریوگرافی 2009، انسائکلوپیڈیا آف اسلامک آرکیٹیکچر 2013، دا مغل گارڈن 2018 ایکسیٹرا۔ انسٹالڈ نیشنل ایگزیبیشن آف اسلامک کیلیگرافی ایٹ دہلی، سری نگر، لکھنؤ ایکسیٹرا۔ وزٹڈ سیریا، افغانستان، ایران، سعودی عربیہ اینڈ ازبکستان فار آرکیولوجیکل مشنز۔ یہ تو ان کی ایک مختصر سی کاوشوں کا میں نے نچوڑ پیش کیا۔ میرے سامنے خواجہ صاحب کا بطور شخصیت بھی ایک تعارف ہے، نہیں میں 2 منٹ لینا چاہوں گی، اور یہ بہت ضروری ہے میرے لیے اور میرے شہر کے لیے کہ آج کی بدلتی ہوئی زندگی میں جب زمین کے سینے پر ریل کی پٹریاں بچھی ہوئی ہیں اور شہروں میں کارخانوں کے دل دھڑک رہے ہیں، لیکن انہی ریگزاروں میں آپ جیسے خوش مزاج، خوش اخلاق، بشر دوست اور صلح کامل جیسے انسان نخلستان کا احساس دلاتے ہیں، جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہم بزم کے عادی ہیں، رزم کے نہیں، ہم فریاد کے عادی ہیں، للکار کے نہیں، ہم اسرار کے عادی ہیں، آشکار کے نہیں۔ بر صغیر کی تاریخی اور ثقافتی نمائندہ شخصیت کہ جو آنکھ بھی دیکھے تمہیں سرسبز ہو، جو آنکھ بھی دیکھے تمہیں سرسبز ہو، تم اس قدر شاداب ہو، تم کون ہو؟ میں تو ابھی برسا نہیں 2 بوند بھی، تم روح تک سیراب ہو، تم کون ہو؟ آج کی جو مجلس ہے وہ اس حوالے سے ہے، بہت مختصر میں کام لے رہی ہوں وقت کی دیکھتے ہوئے، اور خواجہ صاحب کو ہم سننا چاہتے ہیں، لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ ان عنوان کے تحت ہم سب یہاں اس لیے حاضر ہوئے ہیں، یا تم اپنے دل کی مانو یا پھر دنیا والوں کی، یا تم اپنے دل کی مانو یا پھر دنیا والوں کی، مشورہ اس کا اچھا ہے، وقت ملا تو سوچیں گے۔ اور خواجہ صاحب کے لیے ایک جملہ ضرور کہنا چاہوں گی، گو کہ وہ نہیں چاہ رہے ہیں،
کہ میں نے جو کچھ اب تک میرے انٹریکشن میں مجھ تک جو تاثر پہنچا، ایک جملے میں کہنا چاہتی ہوں اجازت سے. تسلیم مکمل ہوتی ہے. خواجہ صاحب کی شخصیت کا جو تاثر مجھ تک پہنچا ہے، تسلیم مکمل ہوتی ہے، تشکیش ہمیشہ ادھوری رہتی ہے، اور سجدہ شکر ہی سجدہ کامل ہے. اور ہمارے اس گلشن علم و ادب میں آپ جیسی شخصیت کا یہاں موجود ہونا یقیناً ہمارے فخر میں اضافہ کرتا ہے. لیکن میں یہ درخواست اپنے تمام سوسائٹی اور ہم منصب لوگوں کی جانب سے کرنا چاہتی ہوں کہ یہ ملاقات انشاءاللہ جاری رہے گی آگے بھی. یہ ایک تو مختصر سی کوشش ہے ہماری. ہم چاہتے ہیں ہمارا شہر اس وراثت سے آگاہ ہو کہ ہمارے یہاں بھی جو گوہرے آبدار ہیں وہ کہاں کہاں اپنی تابانیاں بکھیر رہے ہیں. اور خواجہ صاحب سے بہت محبت سے درخواست ہے کہ محاذ جنگ سے پسپائیاں تو جائز ہیں، محاذ جنگ سے پسپائیاں تو جائز ہیں. اگلے مصرے کی تائید حال کے ہر شخص کی ہونی چاہیے کہ محاذ جنگ سے پسپائیاں تو جائز ہیں، محبتوں میں مگر واپسی نہیں ہوتی. بہت شکریہ سر، آپ کا استقبال ہے. حاضر مکرم، اب وہ باری ہمارے خاص مہمان کی. ہم بہت دیر سے آپ کے منتظر ہیں. سر، آپ کے لیے وقت کی کوئی قید نہیں، یہ سارا جلسہ آپ کے لیے ہے اور آپ کے سننے کے لیے شہر کی معزز شخصیات یہاں پر موجود ہیں. میں سب کا نام لینا چاہ رہا ہوں لیکن یہ وقت اجازت اس بات کی نہیں دے رہا ہے. بہرحال میں آپ تمام لوگوں کا ایک دفعہ پھر استقبال کر رہا ہوں اور میں بہت ادب کے ساتھ آج کے ہمارے مہمان غلام سعیدین صاحب کے حضور چل رہا ہوں. حضور تشریف لائیں اور آج کی بزم کو آپ اپنے تقریر سے، اپنی انٹریکشن سے ہمارے طالبات اس کے بعد اگر کوئی کوشچن کرنا چاہیں تو آپ اس کے لیے کھلے ہیں. اور آج کا ہمارا یہ ٹاپک ہے گنگا جمنی تہذیب، اس کا تحفظ کیوں اور کیسے. بہت ادب کے ساتھ میں آپ کا استقبال کر رہا ہوں. زوردار تالیوں سے آپ آج کے اس مہمان کا اس شہر میں، اس اسکول میں، اس اردو بسیرا آڈیٹوریم میں استقبال کریں. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رسول کریم میرے پاک دیار میں حاضر ہونے کے بعد جس قدر محبتوں کے اظہار آپ نے کیا ہے کہ I'm really overwhelmed. اور میں کہاں سے بات شروع کروں کہ میرے سامنے مشکل آ گئی ہے کہ اس قدر بہنیں تو ہمیشہ محبت کی نظر سے ہی دیکھتی ہیں. ایسا آسمانی تعارف جویریہ نے کرا دیا کہ میں سوچ رہا ہوں کہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ میرے سینے کو کھول دے اور میری زبان کے غربت کو دور کرے کہ میں آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں. بنیادی طور پہ میں آپ تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں. یہاں جتنے حضرات موجود ہیں نام بنام میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس قابل سمجھا کہ اپنے تیار بلا کے مجھے موقع دیا کہ میں آپ سے بات کروں. میں تمام کا احسان میں خاص طور سے 2-3-4 بہنوں کو چھوڑ کے باقی تمام بیٹیاں اور ان کا علم شرف دیکھ کر میں بہت خوش ہوں اور دل کے کسی کونے میں مجھے یہ یقین ہو چلا ہے کہ ہم جس زبان اور ثقافت کو کنزرو کرنا چاہتے ہیں یہ چہرے دیکھ کے مجھے یقین ہو چلا ہے کہ ہم یہ کر سکیں گے. مجھے ہمیشہ یہ بات کہتے ہوئے فخر ہوتا ہے کہ میں ہندوستانی تہذیب کا حصہ ہوں. میرے اکثر بار
مجھے کہتے ہیں کہ خالد صاحب آپ فلاں جگہ جا رہے ہیں، دیکھا اچھا بتائیں سوٹ سلوائیے اور فنکشن میں جائیے. یا میرے داماد سعودی عرب میں رہتے ہیں تو میں آپ کے لیے ایک اچھا سا ٹاپ جسے کہتے ہیں وہ لے آتا ہوں اور وہ ٹوپی پہن کے فنکشن میں جائے گی. میں ان سے کہتا ہوں کہ مجھ سے میری ہندوستانیت مت چھین، میں ہندوستانی رہنا چاہتا ہوں، اور ہندوستانی ہونے میں جو وقار ہے وہ کسی اور ملک کی تہذیب کو نقل کرنے میں نہیں ہے. میں ہندوستانی ہوں. اور اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں یہ آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں ہندوستان کی اس تہذیب کو باقی رکھنا ہے. دیکھیے عرب سے جو خوشبودار ہوائیں ہمارے ساحل پہ آئیں اور وہاں سے جو پیغام ہم تک پہنچا سر آنکھوں پر وہ کتاب سر پہ اٹھانے کے لائق ہے. وہ کتاب پڑھ کر اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے جو خوشبودار باتیں ہم تک پہنچی اسے اپنانے کی ضرورت ہے. لیکن اسلام نے کلچر کے سلسلے سے کبھی کچھ نہیں کہا. کلچر کے سلسلے سے اسلام نے کبھی نہیں کہا کہ آپ عربوں کا طور طریقہ اپنا لیجیے. مجھے آپ بتائیے کہ بنگلہ دیش کے لوگ اگر لنگی اور بنیان نہ پہنے تو وہاں کے موسم میں کیسے جی سکیں گے؟ اور سائبیریا کے لوگ اوور کوٹ اور سمور کی کھال کی ٹوپی نہ پہنے تو کیسے زندہ رہیں گے؟ اس لیے اسلام نے کوئی پابندی نہیں آئی. اور دوسری بات آپ کو سن کے بہت حیرت ہوگی کہ کسی شخص نے حضرت امام ابو حنیفہ سے یہ کہا کہ وہ فلاں شخص تجوید میں عربی کا تلفظ صحیح نہیں کر پاتا. تو آپ کو پتا ہے حضرت امام ابو حنیفہ نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کہ یہ ہر ایک پہ لازم نہیں ہے کہ عربی کو اس کے تجوید کے طریقے سے پڑھے. اپنی کوشش سے وہ جس طرح پڑھ سکتا ہے اللہ اسے قبول کرتا ہے. ہمارے یہ کمپلسن بھی نہیں ہے کہ آپ کس کلچر میں کیسا پہناوا استعمال کریں اور کون سی زبان بولیں. ساری زبانیں اللہ، لیکن قرآن شریف کی زبان رہے. اور کل میں نے یہ بات خاص طور سے کہی، آج پھر اپنی بیٹیوں کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ کچھ علوم وہابی ہیں. اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ ایسا ہی ہو. آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ آج ہم جس ملک کو سعودی عربیہ کہتے ہیں وہ حجاز تھا. حجاز وہاں کے لوگ تجارت کرنے کے لیے شمالی عراق اور جنوبی شام سیریا میں کاروبار کرنے کے لیے. وہاں ہم نے پہلی بار دیکھا کہ نبتان کے علاقے میں اپنی بات ایک خاص رسم الخط میں لکھا کرتے ہیں. وہ رسم الخط آرمینیا کی رسم الخط سے مستعار تھا. عرب لوگ عربی بولی آپ کے پاس محسوس کر لیجیے کہ بولی اور زبان میں فرق ہے. وہ عربی زبان بولتے تھے لیکن ان کی اسکرپٹ نہیں تھی. انہوں نے اپنی دلچسپی ظاہر کی، ان کی بھی ایک اسکرپٹ. میں یہ بات کر رہا ہوں 3ری 4تھی صدی عیسوی، ابھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارک نہیں ہوئی. عربوں نے 3ری 4تھی صدی عیسوی میں وہاں کی کچھ چیزیں اپنا کے کوفہ شہر میں اپنی زبان کے لیے ایک رسم الخط اپنایا. پہلے جسے ہم مشق کہتے تھے، آرٹ ہسٹورینز کال اٹ مشق. دین اٹ واز گیون اے نیم
of Kufi style of calligraphy, کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات 4 ہیڈز آف دی اسٹیٹ کو جو خطوط لکھے وہ خط کوفی میں لکھے گئے تھے. تو میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس وقت سیریا میں کونیفارم میں جو الفابیٹ لکھے جا رہے تھے اس میں صرف 22 فونٹس تھے. 22 فونٹس. ہم لسانیات میں آپ نے لنگوسٹکس میں پڑھا ہوگا کہ ہمارے گلے سے جو آوازیں نکلتی ہیں وہ فون ہیں, اور اس آواز کو ہم کاغذ پہ یا کسی لکھنے والی چیز پہ ڈینوٹ کرتے ہیں. وہ سمبل اس آواز کو ڈینوٹ کرتی ہے. بعد میں بہت بعد میں جب انگریزی آ گئی تو ایک نیا نام دیا گیا الفابیٹ, الف با تا, الفابیٹ الف. تو اس وقت اس کا نام نہیں تھا. دیٹ سمبول از کالڈ اے لیٹر, جس میں وہ فون ریپرزینٹ ہوتا ہے. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ یہ چاہتا تھا کہ زے ذال زوین دواد سے سین سواد کے اختصاص کے ساتھ ایک کتاب نازل کروں جو ان تلفظ کے ساتھ پڑھیں گے اور ان تلفظات کے ساتھ الفاظ کے معنی بدلتے جائیں گے. آپ معصوم لکھے میم عین صاد واو میم, جس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو. میں لکھنا چاہوں گا معصوم میم الف سے واو میم گناہگار. اس اختصاص کے ساتھ ایک کتاب نازل کروں. اللہ چاہتا تھا کہ میں اس اختصاص کے ساتھ ایک کتاب نازل کروں جو ان فرق کو لحاظ, ان سب کا لحاظ رکھتے ہوئے میری زبان میری کتاب پڑھیں اور اس کی ترویج کریں. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہماری اسکرپٹ, ہمارے علوم وہابی ہیں. اللہ چاہتا تھا کہ اس طرح کے واقعات اس دنیا میں ہوں کہ جن سے لوگ یہ زبان سیکھیں اور اس کے بعد میں اپنی کتاب نازل کروں. تو اتنی تیاری کے بعد جو سوسائٹی بنتی ہے اس کو کنزرو کرنے کے لیے ہم نے تو عہد کرنا ہی چاہیے. اور دوسری بات یہ بھی طے تھا کہ ایران جہاں پہلوی زبان بولی جاتی تھی جو کسی اور اسکرپٹ میں لکھی جاتی تھی. آپ نے ہسٹری پڑھی ہو تو زند اوستھا نام کی ایک کتاب ہے جو پارسیوں کی مذہبی کتاب ہے جو حضرت زرتشت پہ نازل ہوئی ہوگی. وثوق سے کوئی بات نہیں کہی جا سکتی تو میں بھی نہیں کہتا ہوں. زند اوستھا عربی کے فارسی کے کلاسیکی ادب کا حصہ ہے. تو زند اوستھا پہلوی زبان میں لکھی جاتی تھی. تو یہ طے تھا کہ عرب حضرات جب ایران جائیں گے تو ایران کے لوگ پہلوی زبان لکھنا پڑھنا چھوڑ دیں گے اور اس کے بعد عربی رسم و خط اپنا لیں گے اور قرآن شریف پڑھیں گے. تو اتنی کوششوں کے بعد ایک تہذیب وقوع پذیر ہوتی ہے اور ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ تہذیب تا قیامت باقی رہے. تو یہ ان تمام باتوں کو آپ کے سامنے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اپنے وجود, اپنی تہذیب کے وجود کو باقی رکھنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے. یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ اب ہمارے پاس حکومت نہیں ہے, عزت نہیں ہے, دولت نہیں ہے, شوکت نہیں ہے. ایک ثقافت باقی بچ گئی ہے, اسے بھی لوگ چھین لینا چاہتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ ثقافت باقی رہے. اگر کسی قوم سے اس کی ثقافت چھین لینی ہو تو اس سے اس کی زبان چھین لینی چاہیے. ابھی یاسین بھائی نے جو بات بتائی تو میں جو کہنے والا تھا وہ میں بھول گیا کہ ہمارے بچوں کو خلفائے راشدین نہیں معلوم. تو کیسے ہوگا؟ ہماری تاریخ کی بنیاد ہم کہاں رکھیں گے؟ ایک حدیث قدسی ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرا دور بہت ہی افضل دور ہوگا, اس کے بعد خلفاء کا دور آئے گا, وہ دور بھی میری ہی طرح رہے گا, پھر اس کے بعد بدترین آمریت کا دور آئے گا, یہ اس سے کمتر درجے کا رہے گا, پھر اس کے بعد
ڈکٹیٹرشپ کا ایک دور آئے گا، وہ بدترین دور رہے گا. تو اس پیشن گوئی میں خلفائے راشدین کا دور وہ سنہرا دور ہے جس میں اس حدیث قدسی میں یہ پیشن گوئی کی گئی کہ وہ بہت اچھا دور ہوگا. وہ 4 خلفاء کا دور، وہ ہماری تاریخ کا اثاثہ ہے. اور اس یاسین بھائی کی کہی ہوئی بات میں ایک بات جوڑتا ہوں، مجھے یاد آ گئی کہ میں نے یہ طے کر لیا تھا کہ میری 3 بیٹیاں ہیں، وہ تینوں اردو میڈیم سے پڑھیں گی. لوگوں نے آ کے کہا کہ جی خالد صاحب آپ تو سمجھدار آدمی ہیں بھائی، آپ نے وہ انجمن میں ڈال دیا اپنے بچوں کو. تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی میں اپنے جیتے جی اپنے گھر میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ اردو زبان بولی جاتی رہے. اور میں نے ان سے کہی یہ بات، آپ سے بھی کہتا ہوں کہ دنیا میں، ساری دنیا میں عربی، فارسی، انگلش، فرینچ اور کسی دوسری زبان کو ملا کے بات کر رہا ہوں کہ اردو زبان میں اسلام کا جو لٹریچر موجود ہے وہ دنیا کی کسی زبان میں نہیں ہے. میں یہاں اعلان کر رہا ہوں، میں آئی ایم ایکیڈمک ممبر آف رامپور رضا لائبریری. 17,000 ہاتھ سے لکھی ہوئی کتابیں ہیں جس میں اسلام کا اثاثہ قید ہے. 17,000 ہاتھ سے لکھی ہوئی مینوسکرپٹس. ویسے شائع شدہ اور پرنٹڈ بکس تو 2 لاکھ ہیں، لیکن 17,000 ازبیکستان کی گورنمنٹ کے لیے، اس میں سے ازبیکستان میں لکھی ہوئی 300 مینوسکرپٹ کی کیٹلاگ بنا کے میں نے تاشقند بھیجی ہے. باقی ابھی بھی وہاں موجود ہیں. تو یہ اثاثہ اردو زبان میں ہے. اگر ہم اردو زبان سے کٹ گئے تو ہماری تہذیب سے کٹ جائیں گے. میں انگریزی کا دشمن نہیں ہوں. میں انگریزی، میری آرکیولوجی کی ساری رپورٹ میں انگریزی میں لکھتا ہوں. انگریزی اللہ نے توفیق دی، انگریزی بولتا بھی ہوں، لکھتا بھی، اخباروں میں بھی لکھتا ہوں. مجھے انگریزی سے نفرت نہیں ہے. جو سائنس کی زبان ہوگی وہ زبان میں ضرور سیکھوں گا، لیکن اردو کا دامن نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ اردو سے ہی ہمارے نجات کا راستہ آسمان تک جاتا ہے. تو بار بار اعادتاً میں وہ بات کہتا جاؤں گا کہ ہمیں اس کو کنزرو کرنا ہے، اس کو بچائے رکھنا ہے. اور ایک اور بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے حضرت سلیمان ندوی، جناب قاضی اطہر مبارک پوری، بابا اردو کے ناموں سے آپ واقف ہیں. انہوں نے عرب ہند تعلقات کے اوپر بہت قیمتی کتابیں لکھی. آپ دیکھیں گے کہ گجراتی اور مراٹھی زبان میں عربی اور فارسی کا کتنا گہرا اثر ہے. گریٹ امپیکٹ ول فائنڈ ان گجراتی لینگویج اینڈ دی مراٹھی لینگویج. مراٹھی لینگویج کے اندر پورا ہماری قانونی اصطلاحات ہیں وہ عربی کی ہیں، اور انہی سے مل کے ہماری اردو زبان بھی بنی ہے. آپ دیکھیں گے کہ پنجاب میں، پنجاب کا جو دوآبا ہے، گنگا اور جمنا کا ڈیلٹا، وہاں پہ حضرت امیر خسرو کے زمانے میں جو زبان تشکیل پا رہی تھی وہ زبان ہماری زبان ہے. ہم اس کے امین ہیں. اور یہ بات بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ اردو کی اصل نشو و نما جنوبی ہندوستان میں ہوئی. کیوں کہ قلی قطب شاہ پہلے اردو کے صاحب دیوان شاعر، اور حضرت بندہ نواز گیسو دراز پہلے نثر نگار ہے جنہوں نے معراج العاشقین لکھی. اس کے بعد جب یہاں کے شعراء کا کلام دہلی میں سنایا جانے لگا تو ان کی توجہ ادھر آئی کہ ارے جنوبی ہندوستان میں تو یہ شاعری ہو رہی. تو تب غزل کے وہ مضامین دلی میں لکھے جانے لگے جو جنوبی ہندوستان میں لکھے جانے والے تھے. اور ابھی تھوڑے دن پہلے اردو میں نعت گوئی کی روایت پہ ایک مضمون میں نے ایک رسالے کو بھیجا ہے. اس میں یہ سن کے آپ کو حیرت ہوگی کہ پہلی مرتبہ اردو میں نعتیں قلی قطب شاہ کے دیوان میں ہمیں دیکھنے کو ملتی. اس سے پہلے نعت شریف شمالی ہندوستان میں نہیں لکھی. اسے دیکھ کے نعت گوئی کی روایت اردو میں آئی ہے. تو اتنے نسلوں سے یہ چیزیں چل کے اردو تک پہنچی ہے. اس لیے ہمیں اردو کی تہذیب کو بچائے رکھنا ہے. بات ہو رہی ہے
کل میں نے یہ بات کی تاریخ نگاری تاریخ نویسی کی، تو کچھ ایسے علوم ہیں جو اسلام کے بعد ہی دنیا میں آئے ہیں. اس سے پہلے آپ نے سنا ہوگا کہ ہیروڈوٹس اور ہومر they were the very famous historians of Roman Empire. لیکن انہوں نے کیا لکھا؟ انہوں نے رومن کنگز کی جینولوجی اور ان کی تعریف میں نظمیں کہیں، اور ہسٹری یہاں پہ ختم ہو گئی. لیکن اس کے بعد جیروم آسٹن نے کرسچن ایرا میں ہسٹری لکھی، لیکن اس میں صرف اخلاقیات ہیں. لیکن ابن خلدون نے پہلی مرتبہ تاریخ نویسی کے اصول طے کیے، اور دنیا نے جانا کہ عالمی تاریخ کیسے لکھی جانی چاہیے. ہم آج کے دور میں اسے جیوگرافیکل ہسٹری کہتے ہیں، کہ الگ الگ علاقوں میں تاریخ کیسے پنپتی گئی. مطلب ہم آرکیولوجی والے تو اس تاریخ کو 20 لاکھ سال میں شمار کرتے ہیں کہ اسٹون ٹولز کیوز میں ملتے ہیں تو ان سے ہماری تاریخ نکلتی ہے. پری ہسٹورک ٹولز فرام دی کیوز اینڈ دین ایکسکیویشنز ٹیل اس in the strata of the land how human civilization could develop. سب سے نیچے کی تہذیب ہے، پھر اس کے بعد اوپر. آج آپ یہاں کھدائی کریں گے تو آپ کے سڑکوں میں ڈامر کی ایک تہہ ملے گی، پھر اس کے بعد مرم، پھر اس کے بعد نرم مٹی، اور نرم مٹی میں جو ہماری استعمال سے جو ریجیکٹڈ چیزیں ہیں وہ اس کے اندر دبی ہوئی ملیں گی. ہم اسی سے اندازہ کرتے ہیں کہ ہماری تہذیب نے کیسے ترقی کی. لیکن ہم اپنی تاریخ کے جو درخشندہ پہلو ہیں وہ دنیا کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں نے ہی ساری دنیا کو تاریخ نویسی سکھائی. لیکن اسی لمحے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم تاریخ ساز بھی ہیں، ہم تاریخ نویس ہیں، ایماندار فیتھفل تاریخ نویس ہے، لیکن ہم تاریخ ساز بھی ہیں. عالمی تاریخ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 3 واقعات ایسے ہیں جسے ہر ایک نے جاننا چاہیے، اور اس کی مثال ساری دنیا کی تاریخ نے آج تک نہیں لائی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ پہنچے تو عیسائیوں اور یہودیوں کو یہ ڈر ہونے لگا کہ اب تو ہمارے کاروبار ختم ہو جائیں گے. ظاہر ہے ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب ایک آدمی انویژن کرتا ہے تو اس کے کلچر، اس کی اکانومی، سب پر انویژن کرتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا، آپ دیکھیے کہ یہ مثال دنیا کی تاریخ میں کہیں نہیں ہے، کبھی نہیں ملے گی. کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عیسائیوں اور یہودیوں کے جو کاروبار ہے ان کی حفاظت کی ضمانت ہم لیتے ہیں. ایسا کہیں نہیں ہوا، کسی ملک میں نہیں ہوا. یہ بات عالمی تاریخ میں درج ہے. دوسری بات، صلح حدیبیہ میں اتنی انڈر ہینڈ ڈیلنگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. انہوں نے کہا، قریش مکہ نے کہا کہ آپ اس سال حج نہیں کریں گے، یہاں سے واپس چلے جائیے. حضور نے کہا کہ ٹھیک ہے. آپ 10 سال حج نہیں کریں گے، حضور نے کہا ٹھیک ہے. ایک معاہدہ لکھا گیا تھا، اس کے اندر لکھا گیا تھا کہ ان فریق اور حضرت محمد رسول اللہ کے بیچ یہ معاہدہ ہو رہا. تو انہوں نے کہا کہ یہ رسول اللہ کا کیا مطلب ہے؟ ہم رسول اللہ ہی اگر مان لیں گے تو پھر تو آپ کا ہمارا جھگڑے ختم ہیں. محمد بن عبداللہ لکھیے، ان سے معاہدہ کر رہے ہیں. حضرت علی نے کہا کہ میں نے جو معاہدے میں لکھ دیا میں اپنے قلم سے نہیں کاٹوں گا. حضور نے دوسرے صحابی سے کہا کہ نہیں، محمد بن عبداللہ لکھی. لوگوں نے سوال کیا کہ حضور آپ نے ایسے کیسے معاہدہ کر لیا؟ ان کا کہ آپ دیکھیے اس کے نتائج. 10 سال کے بعد فاتح کی حیثیت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ جاتے ہیں. تیسرا واقعہ فتح مکہ. آج تک کئی ہزاروں لوگوں کا خون بہہ گیا جب شہر فتح ہوئے، لیکن فتح مکہ کی مثال ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر، اب سب کو یہ یقین تھا، وہاں کے بڑے بڑے سرداروں کو یقین تھا کہ ہم نے جن جن صحابہ کو ستایا ہے، جن پہ جتنا جتنا ظلم کیا ہے، وہ ہم سے بدلہ ضرور لیں گے. وہ گھر میں اپنے سہمے ہوئے بیٹھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ جس نے غلاف کعبہ کو تھام لیا اسے معافی، جو ابو سفیان کے گھر میں چلا گیا اسے معافی، جو اپنے گھر میں چلا گیا اسے معافی، جس نے ہتھیار ڈال لی اسے معافی.
کے بعد دنیا نے دیکھا کہ فتح مکہ میں ایک بھی جان نہیں گئی، جان چھوڑیے ایک قطرہ خون بھی نہیں بہا اور شہر فتح ہو گیا۔ اسے کہتے ہیں دلوں پہ حکومت کرنا۔ یہ 3 واقعے عالمی تاریخ میں ایسے لکھے ہیں جس کا جواب ہمیں آج تک نہیں ملا۔ ہم ایسی وراثت کے امیر ہیں۔ تو میں آپ لوگوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم ہندوستان آئے، کچھ باتوں کو چھوڑ دیجیے۔ جب سیلاب آتا ہے تو اس میں خس و خاشاک بھی بہہ جاتے ہیں، لیکن وہ سیلاب اپنے ساتھ کچھ زرخیز مٹی بھی لاتا ہے اور وہ زمینوں کو سیراب بھی کرتا ہے، وہاں پہ نئی فصلیں بھی اگتی ہے۔ تو اسلام کا جو سیلاب آیا اس میں کچھ ایسے حکمران بھی تھے کہ جن سے کچھ چیزیں سرزد ہوئی ہوں گی، ہم ان کا انکار نہیں کرتے ہیں، لیکن مسلمانوں نے اس ملک کو بہت ساری چیزیں دی ہیں۔ مولانا آزاد نے ایک جگہ لکھا ہے کہ مسلمانوں نے اس ملک کو جمہوریت دی ہے۔ مسلمانوں نے ہمارے یہاں خلیفہ کا انتخاب کیسے ہوتا ہے؟ جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہو اس کے ہاتھ پہ آ کے لوگ بیعت کرتے ہیں، وہ ہمارا نیتا ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں لابنگ کر کے کوئی آدمی حکومت میں نہیں آتا، یا یہ کہ بادشاہ کا بیٹا دوسرا آئندہ کا حکمران بنے گا، ایسا بھی نہیں ہوتا ہمارے یہاں وراثت۔ لوگوں نے کہا، ابو سفیان نے کہا حضرت علی سے کہ حضور کے بعد آپ خلیفہ بن جائیں، مکہ کے سارے سرداروں کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ حضرت علی نے کہا کہ نہیں، مسلمان جس کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے وہی ہمارا خلیفہ۔ آپ بتائیے اتنا بڑا دل کہاں سے؟ یہ ہے جمہوریت، اسلامی جمہوریت۔ یہ ہے ہم نے قالین سازی کا فن ہندوستان لایا، ہم نے صابن گری کا فن ہندوستان لایا، تو بہت ساری چیزیں ہم نے ہندوستان کو دی ہیں۔ اس زمین کو ہم نے سینچا، سیراب کیا ہے اور اس کے بعد ایک نئی زبان عطا کی۔ بائی ایکسیڈنٹ اردو بن گئی، کو ایسا نہیں ہے۔ ایک تاریخی واقعہ ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اکبر نے جب برہان پور فتح کر لیا اور نرمدا کے اس کنارے پر آ گیا تو اس نے دیکھا کہ یہاں پہ جو چھوٹی چھوٹی حکومت، بہمنی سلطنت کے ٹوٹنے سے جو چھوٹی چھوٹی 5 حکومتیں بنی ہیں، ان سلطنتوں کو بھی میں فتح کر دوں۔ اس نے اپنا لشکر بھیجا تو اکولہ ضلع میں ایک چھوٹا سا شہر ہے بالاپور، جہاں کے فوزیہ خان کے ہونے کا ذکر یاسین بھائی نے کیا۔ وہاں پہ انہوں نے اپنا کیمپ بنایا، اس کا نام شاہپور، اور اپنے بیٹے دانیال کو وہاں بھیجا اور چاہا کہ احمد نگر کے قلعے کو فتح کر لیں، لیکن وہاں چاند بی بی نے اس کا مقابلہ کیا۔ رات کو اکبری فوجوں نے جو دیوار گرا دی تھی قلعے کی، راتوں رات چاند بی بی نے وہ دیوار اٹھا لی۔ تو اکبر نے کہا فوجوں کو واپس بلا لو، اتنی مضبوط عورت کے خلاف ہم پھر سے حملہ نہیں کر سکتے، اور میرے بیٹے کے لیے انہوں نے کہا کہ میں اپنے بیٹے کے لیے اس کا ہاتھ مانگنا چاہتا ہوں۔ تو احمد نگر کے سلطان کہا کہ نہیں، ہم دشمن کو بیٹی نہیں دیں گے۔ خیر یہ واقعہ ہو گیا۔ میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس کیمپ میں، شاہپور کے کیمپ میں، یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ ایک سکہ جاری کیا جائے۔ سکے پہ بادشاہ کا نام ہوتا ہے، ایشو کرنے کی تاریخ ہوتی ہے، اور منٹ کا نام ہوتا ہے، مطلب جس منٹ میں وہ سکہ ڈھال کے جاری کیا۔ اس سکے پر 1000 ہجری کا وہ سکہ ہے، اس میں لکھا ہے اردو ظفر قرین۔ منٹ کا نام دارالسلطنت شاہ جہان آباد، دارالسلطنت اکبر آباد، دارالخیر اجمیر، دارالسرور برہان پور، زین البلاد احمد آباد، اس طرح کے ایپیتھیٹ لکھے جاتے ہیں سکوں پہ منٹس کے نام، ٹکسال کے نام۔ اس سکے پہ لکھا ہے اردو ظفر قریب، اردو یعنی فوجی خیمہ جو فتح کے بہت قریب ہے، ظفر قریب فتح کے بہت قریب۔ تو میں وہاں سے ایک بات اٹھاتا ہوں کہ اردو وہ زبان ہے جو فوجی کیمپوں میں بولی جانے والی زبان تھی۔ اس فوجی خیمے کا نام ہی اردو ہے، اردو معلیٰ۔ تو اس منٹ کا نام ہے اردو ظفر قریب۔ میں 1000 ہجری کی بات کر رہا ہوں۔ تو اس وقت
ہمارے اردو زبان کا نام ترکی زبان سے ہم نے اڈاپٹ کیا اور دلی شہر میں جو ترکی نژاد ایران عربی بولنے والے بازار میں جو جس زبان میں بات چیت کرتے تھے وہ ہماری اردو زبان میں ہے. اور اردو زبان میں جو ادب تخلیق ہوا ہے دوسری زبانوں کے ادب سے آنکھ ملانے کے لائق. ہماری غزل کی آپ دیکھیں گے جلوہ فرمائی کہ ایک مرتبہ ناگپور میں زوئے انصاری تشریف لائے. زوئے انصاری تو بہت ہی اچھے مقرر تھے. انہوں نے اپنی تقریر میں کہا کہ میں نے تاشقند میں اردو ادب سے 3 منتخب چیزیں تخلیقات انہیں سنائی. ایک نظم سنائی نذیر اکبر آبادی کی, دوسری غزل سنائی غالب کی, تیسرا انیس کا برسیہ پڑھا. رشین لوگوں کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا. میں نے یہ تینوں چیزیں پڑھ دی, رشین لوگوں کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا. بعد میں ان سے پوچھا کہ میں نے جو چیزیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں آپ اس سے کچھ سمجھی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم الفاظ تو نہیں سمجھ پائے لیکن جو نشست و برخاست ہے اردو زبان کی اس سے ہم سمجھ گئے کہ پہلی جو تخلیق آپ نے سنائی اس کے اندر قدرت کی بنائی ہوئی چیزوں کا ڈسکرپشن ہے, دوسری جو تخلیق آپ نے سنائی اس کے اندر فکر انگیز مضامین ہے, تیسری جو آپ نے تخلیق سنائی اس کے اندر بڑا جاہ و جلال ہے جو کسی شخصیت کے بارے میں بیان کیا. تو میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری زبان دوسری زبانوں کے ادب سے آنکھ ملانے کے لائق اس وقت بنی جب اس کے الفاظ کو انہی کی جگہ ایک جوہری کی طرح انہی کی جگہ رکھ کے ایک ادب تخلیق کیا جاتا ہے. تو ایسی زبان ہمارے ورثے میں شامل ہے, ہمیں اس کو باقی رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. لوگ کہتے ہیں کہ اردو زبان کی مٹھاس اس قدر ہے کہ اس زبان میں گالی بھی دی جائے تو مزہ آتا. کتنے شیریں ہیں تیرے لب کے رقیب گالیاں کھا کے بے مزہ نہ ہو. اور ہمارے مہربان اردو کو مٹانے کے نعرے اردو زبان میں ہی لگاتے ہیں. دیکھیں کتنا ستم ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. آپ یہ مت سمجھیے کہ یہ زبان ایسے ہی ختم ہے. اتنے لوگ میری بیٹیاں سامنے ہیں, اتنے گھروں میں اردو کے چراغ جلیں گے تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ زبان کبھی ختم ہو سکتی ہے. دوستو میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ تو تہذیب اور زبان کی بات ہے. جب ہم تہذیب کی بات کرتے ہیں اور ہم انگریزی زبان کے لفظ کلچر میں چلے جاتے ہیں تو کلچر آلسو انکلوڈس our architecture, our monuments, our traditions, tangible and intangible cultural heritage. ہمیں اس کو بھی بچا کے رکھنا چاہیے. ابھی میری بیٹیاں ٹیلی ویژن شوز دیکھتی ہیں تو وہ افطاری میں کوئی نئی چیز پکا کے لاتی ہیں. میں ان سے کہتا ہوں کہ بیٹا ہمارے یہاں کے جو تہذیبی ورثے میں ہمارے جو پکوان ملے ہیں, ہمارا جو دسترخوان ہے, آپ بھی میری بیٹیاں بھی سنیں کہ ہمارا جو دسترخوان ہے وہ بھی ہمارا ہیریٹیج ہے. ہمارے قورمے, ہماری بریانی, ہمارے کباب, ہمارے سیخ کباب, ہماری روٹی, ہماری رومالی روٹی, ہمارے شیرمال, ان کی تراکیب بھی ہمارا ہیریٹیج. ابھی پچھلے سال مجھے ازبکستان جانے کا اتفاق ہوا تو میں سمرقند گیا. یاسین بھائی آپ کو سن کے حیرت ہوگی, تو ہمارے ایک دوست نے پوچھا کہ بھائی میں سمرقند سے کیا چیز لے کے جاؤں اپنے ملک. تو وہ ایک ازبیکی تھا, اس نے کہا کہ صاحب وہ روٹی لے جائیے. تو وہ میری طرف دیکھنے لگا کہ یار میں روٹی لے جاؤں. انہوں نے کہا کہ آپ آئیے آپ میرے ساتھ آئیے. اور جہاں ان کا وہ طباخ تھا وہاں اس نے لے کے, اس نے کہا کہ 40 قسم کی روٹی ہے, 40 قسم کی روٹی, اور آپ اپنے گھر بھی پہنچ جائیں گے تو روٹی خراب نہیں ہوگی, روٹی سخت نہیں ہوگی. تو جس کے کلچر میں 40 قسم کی روٹی ہو تو اس کے ہیریٹیج کا کیا کہنا بھائی. تو میں نے وہاں محسوس کیا
کہ ان کی تواضع اور ہماری بیٹیاں جو آج کل جب فلم مغل اعظم دوبارہ سے کلر میں بن کے ریلیز ہوئی تو میں بھی دل میں چپ کے مدھوبالا کو پسند کرتا تھا. میں نے بھی وہ فلم دیکھی تو مجھے احساس ہو گیا کہ انارکلی کے ڈریس کا فیشن پھر سے آنے والا. میں نے اپنی بڑی بیٹی سے کہا کہ بیٹے یہ انارکلی کا فیشن پھر سے آنے والا. انہوں نے بولا کہ پاپا آپ کچھ بھی بولتے ہیں. کہاں ابھی بیل باٹم ہے اور یہ پہن رہے ہیں وہ پہن رہے ہیں, ہم تو شارٹ اینڈ لانگ پہن رہے ہیں اور چھوٹی کرتی پہن رہے ہیں اور لہنگا آنے لگا ہے تو اور آپ کہاں. تھوڑے دن کے بعد انارکلی کا فیشن آ گیا. لیکن انارکلی کا جو لبادہ ہے, جو پہننے کا اسٹائل, وہ ازبکستان کا. وہاں انہوں نے ایک فیشن شو رکھا. فیشن شو ذرا بہت مہذب تھا, آپ ذرا اس میں کنفیوز نہ ہو. بہت ڈھکے چھپے لحاظ سے ماڈلس ہمارے سامنے آئے. انہوں نے دیکھا, میں نے کہا اس میں تو انارکلی. پھر انہوں نے ایک جگہ مٹھائی کی دکان پہ لے گئے تو انہوں نے کہا کہ ہم اسے زلیبا کہتے ہیں. تو میں نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ خمیر کے آٹے سے ایسے گول گول بنائی جا کے چاشنی میں ڈال دیا. انہوں نے کہا ہم تو اس کو جلیبی کہتے ہیں. پھر انہوں نے آٹا گوندا اور آٹے گوندے میں کئی پرت لگائی, پھر اس کے اندر گھی لگایا, پھر گوندا, پھر کئی پرت لگائی, پھر اس کے چھوٹے چھوٹے پیڑے توڑے اور اس کو وزن کیا, پھر اس کے اندر قیمہ اور اس کے اندر پیاز بھون کے اس کے اندر رکھ کے اس کو گھڑی کر کے تل دیا. کھائیے تو سموسہ برسوں سے ہمارے یہاں چل رہا ہے. تو ہمارے یہاں کے پکوان, ہمارے یہاں کے کپڑے ازبکستان سے ہمارے پاس آئے ہیں, لیکن ہم نے اس کو کنزرو کر لیا, اپنا لیا. لیکن جب ہم ماڈرن کوکری کے شوز دیکھتے ہیں اور سنجیو کپور کا پروگرام بھی دیکھتے ہیں تو اس کے اندر نئے نئے پکوانوں کا استقبال ہے, لیکن ہمارا دسترخوان بھی ہمارا ہیریٹیج ہے. تو میں نے کل ایک بات بتائی کہ خدا نہ خواستہ جان عالم بھائی کی ذرا طبیعت خراب ہو گئی تو مجھے معاف کریں آپ کہ پونا اور خاندیش کا طریقہ ہے, کہہ رہے کیا ہو جان عالم بھائی, کیا طبیعت خراب ہے کیا؟ تمہاری طبیعت خراب ہے, تمہاری طبیعت خراب ہے کیا؟ میں کہا کہ نہیں, یہ ہمارا طریقہ ہے. اردو آپ کو یہ سکھاتی ہے کہ جان عالم صاحب سنا ہے کہ دشمنوں کے مزاج نادرست ہے. کوئی بری خبر کسی کو دینی ہو تو ہم کہتے ہیں کہ خاکم و دہن, ہمارے منہ میں خاک, ہم نے یہ سنا ہے اور خدا کرے یہ بات غلط ہے. تو یہ تہذیب ہمیں سکھاتی ہے تو ہم نے اس تہذیب کو نہیں چھوڑنا چاہیے. آج میں کسی پہ اعتراض نہیں کر رہا ہوں, میں یہ کہتا ہوں کہ میرے فون پہ ایک کال آ گئی یاسین بھائی کی, تو میں یاسین بھائی کا کہ ارے یاسین بھائی تمہارا فون آیا, فون چالو ہے. میں نے چالو کہاں سے آ گیا؟ ہم مہاراشٹر میں رہتے ہیں, ہم نے بہت اچھی شستہ لٹریری مراٹھی لینگویج بولنی چاہیے, لیکن ان کے الفاظ ہماری زبان, ہمارے پاس بہت اچھے اچھے نعم البدل ہیں. ہم نے ہمارے بچوں نے بیڈ روم سیکھ لیا تو خوابگاہ بولنا چھوڑ دیا, کچن سیکھ لیا تو باورچی خانہ بولنا چھوڑ دیا, ڈائننگ ٹیبل آ گیا تو دسترخوان رخصت ہو گیا, باتھ روم ہے, اور پھر امریکہ کی مہربانی سے واش روم بھی آ گیا, باتھ روم کے ساتھ ساتھ واش روم آ گیا, تو حمام رخصت ہو گیا. حمام ہمارے یہاں ایک انسٹیٹیوشن ہے. حمام مغل حکومت کے زمانے میں ایک انسٹیٹیوشن تھا. آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ حمام ایک کمرہ ہے جس کے اندر آدمی نہاتا ہے؟ نہیں, حمام ایک انسٹیٹیوشن ہے. اس کے انتظام کے لیے ایک آدمی مقرر ہوتا تھا, وہ ایک خواجہ سرا ہوتا تھا جو شہزادیوں اور رانیوں سے بات چیت کر کے وہ پیغامات بادشاہ کی طرف سے جاری کیے جانے والے فرمان کے پہلے انفارمیشن دیتا ہے, اور وہاں سے سب سے بڑی جاسوسی ہوا کرتی تھی کہ کون کیا کر رہا ہے. تو حمام اور باورچی خانہ اور خانے سامان ہمارے محل سرا کے انسٹیٹیوشنز تھے. ہم ان کو دھیرے دھیرے بھولتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے آپ کے پاس اسپیس بہت کم ہے, لیکن ہم نے اپنے آرکیٹیکچر کو نہیں چھوڑنا چاہیے. کتنی محنتوں سے فار دا فرسٹ ٹائم آن دی سوائل آف ڈیلہی the people from
Turkey and Iran introduced real arch, minaret and dome. اور اس کو بھی بنانے کا طریقہ جو آرکیٹیکچر تھوڑا بہت جانتے ہوں گے تو ایسی گول اینٹیں رکھ کے اوپر تک بناتے ہیں، کوئنچ آرچ بناتے ہیں اور اس کے اوپر کی اسٹون رکھتے ہیں، تو تب ہمارا گنبد بنتا ہے. اس سے پہلے ہندوستان میں گنبد نہیں بنتا تھا، اس سے پہلے ہندوستان میں آرچ نہیں بنتی، اس سے پہلے ہندوستان میں مینریٹ نہیں تھا. تو ہم نے یہاں کے آرکیٹیکچر میں وی ہیو کنٹریبیوٹیڈ اے لاٹ. دین دس سوسائٹی کیم ٹو ایگزسٹنس. So let us take pledge to conserve this society and this tradition. تو ہم نے یہاں کے آرکیٹیکچر کو بہت سارے آپ کو سن کے حیرت ہوگی، حیرت کرنا ہی چاہیے آپ نے، کہ راجستھان کے جتنے محل ہیں جا کے کسی دن غور سے دیکھیے کہ وہ مغل آرکیٹیکچر سے انفلوئنسڈ ہے. آپ مہاراشٹر میں رہتے ہیں، آپ ستارا، سانگلی، کولہاپور، ناگپور کے جو باڑے ہیں ہندو راجاؤں کے، شنیوار واڑہ جا کے دیکھیے، اٹ از انفلوئنسڈ بائی، آل آر انفلوئنسڈ بائی مغل آرکیٹیکچر. ہمارے پاس جگہ کم ہے لیکن پھر بھی ہم نے موٹیوس کو اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے. وہ ہمارے اسلامک آرکیٹیکچر کا اثاثہ ہے. اب دوسری بات ادب کی تخلیق کی بات ہے. وہاں پہ اصول پسندی ایک ایسا پہلو ہے جسے ہم نے چھوڑنا نہیں چاہیے. فحش نگاری ہر ادب میں ہوتی ہے لیکن صالح ادب کی تخلیق ہم پر فرض ہے، ہم نے اسے نہیں چھوڑنا چاہیے. کیونکہ آپ کے چلے جانے کے بعد جو ادب آپ تخلیق کریں گے وہ لائبریریوں میں موجود رہے گا. اسے دیکھ کے لوگ طے کریں گے کہ یہاں کے رہنے بسنے والے کن باتوں پہ یقین ہے. اب آپ میری بیٹیاں ہیں، بہت زیادہ کھلی بات میں آپ کے سامنے نہیں کروں گا. جان عالم شاعر بھی ہیں، وہ میرے کنایوں کو اور رعایت لفظی کو سمجھتے ہیں کہ ہم نے 100 بار ادھر اور ادھر دیکھا ہے، تب کہیں جا کے تم نے ایک نظر دیکھا ہے. تو عشق کا یہ جو انداز تھا، اس میں ہماری تہذیب بندھی ہوئی ہے. ابھی آپ برملا کہہ سکتے ہیں، آتی کا کھنڈالا، یہ ہماری تہذیب ہے. ہم جو ادب تخلیق کریں گے اس کے اندر اتنی بے تکلفی نہیں ہوگی اور اتنی فحش نگاری نہیں ہوگی. ہم ہمیشہ کہتے ہیں سارے شاعروں کی پوری زندگی گزر گئی محبوب سے درخواست کرتے کرتے کہ بھائی وصال کا وعدہ تو کیجیے، اور محبوبہ کبھی بھی نہیں آتی. اور وصال میں بہت زیادہ کچھ کرنے کا ارادہ بھی نہیں ہے شاعر، بس ایک نظر دیکھ لیں ہو گیا. تو ہم نے ان معیارات کو قائم رکھنا چاہیے ادب میں. افسانوی ادب ہے، افسانوی ادب میں ہم نے یہ روایتیں بنائی ہے کہ اس میں فحش نگاری نہیں آنے دی کبھی. آپ سب لوگ جانتے ہیں، ساری دنیا کے لیے نیٹ میں سب کچھ اوپن ہے. پہلے جو چیزیں ڈھکی چھپی، ہم جب پڑھتے تھے بہت ساری چیزیں ڈھکی چھپی ہوتی تھی، بہت چوری سے ایک آدھ نظر پڑ جاتی تھی. اب تو نیٹ میں سب کچھ موجود ہے. اور اینڈ دی نیٹ ہیز پرووائڈیڈ یو پرائیویسی. نوبڈی کین سی واٹ ایگزیکٹلی یو آر سیئنگ آن دی اسکرین. تو اس نے سب کچھ پرووائڈ کر دیا، لیکن اس کے باوجود ہم نے اپنی تہذیب کے اصولوں کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے. یہ ہماری تہذیب. تو میں آپ سے استدعا کرتا ہوں کہ ادب تخلیق کیجئے، ادب میں لکھیے، لیکن ان اصولوں سے ہاتھ مت کھینچیے جو ہمارا ورثہ ہے اور جس کے لیے ہم ساری دنیا میں جانے جاتے ہیں. امریکہ میں ڈیٹ پہ جانا کوئی بڑی بات نہیں، لیکن ہم نہیں کر سکتے. ڈیٹ پہ کسی کے ساتھ جانا ہم نہیں کر سکتے، یہ ہماری تہذیب ہمیں اجازت نہیں دیتی ہے. تو ان چیزوں کو بھی ہم نے کنزرو کرنا چاہیے. عادتاً میں کہتا ہوں کہ ہمارے اخلاق و عادات بھی وہ چیز ہیں جو انٹینجیبل کلچر اینڈ ہیریٹیج آف آور کنٹری، اینڈ وی شوڈ ناٹ لے دیٹ تھنگس ٹو اینی بڈی ایلس. میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تاریخ کی بات ہو گئی، ادب کی بھی بات ہو گئی، لیکن
سوسائٹی میں ایک دوسرے کے لیے ٹالرنس بھی ہونی چاہیے. آپ کو سن کے حیرت ہوگی اور آپ نے حیرت کرنی چاہیے اور یہ بات لوگوں کو بتانی چاہیے کہ حضرت مالک بن دینار پہلی مرتبہ کوڈنگلور کالی کٹ کے ساحل پر عربوں کی کشتی آ کے رکی تو وہاں کے لوگوں نے وہ چیزیں ان کو آفر کی جو اس سے پہلے عربوں کو وہ آفر کیا کرتے تھے. ساری چیزیں آپ ڈھکی چکی باتوں میں سمجھ جائیے کہ عورت بھی، شراب بھی اور سب کچھ. تو انہوں نے کہا کہ نہیں. تو انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ ناراض ہیں ہم سے کاروبار نہیں کریں گے؟ ان کا کہ نہیں، کاروبار تو کریں گے، لیکن ایک شخص آیا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ حرام ہے، تو پھر ہم آپ کی تواضع کیسے کریں؟ ان کا کہ کھانے پینے کی چیزیں دیجیے لیکن شراب نہیں اور پرائی عورت سے کوئی تعلق نہیں. تو انہوں نے کہا کہ وہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ محمد ہے، وہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان پہ ایک کتاب نازل ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں حرام ہیں. تو یہاں کے کیرلا کے جو مسالے اگانے والے کسان تھے وہ پریشان ہو گئے کہ اب تو ان سے کاروبار نہیں ہوگا. ان کا کہ کاروبار ہوگا. یہ بات زیمورین چیف کو زیمورین چیف کو پہنچی تو انہوں نے کہا کہ کیا کہتے ہیں آپ کے نبی؟ انہوں نے کہا کہ اللہ ایک ہے اور میں ان کا نبی ہوں، میں ان کا رسول ہوں، مجھ پہ کتاب نازل کی گئی ہے اور یہ آپ کے لیے پیغام ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم کیسے مان لیں کہ وہ رسول ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ایک دن انہوں نے معجزہ دکھایا تھا کہ انگلی کا اشارہ کیا اور چاند شق ہو گیا 2 ٹکڑوں میں. تو ان کا وہ تو میں نے دیکھا تھا ایک دن، ایک رات میں نے شق ہوتے ہوئے چاند کو دیکھا تھا، مجھے لے چلو اور ان سے ملاؤ. چیئرمین پیرومل نے وہاں جا کے ایمان قبول کیا، لیکن افسوس کی بات کہ تاریخ میں یہ بات ہونی تھی. واپس آتے ایک جگہ ہے ساحل پہ اس کا انتقال ہو گیا، وہاں پہ اس کی قبر ہے، اس کی قبر پہ اس کا نام لکھا ہے، ظفار کر کے ایک جگہ ہے. وہ وہاں سے واپس آتے ساحلی علاقوں میں ظفار کر کے ایک جگہ ہے، وہاں پہ اس کا انتقال ہو، وہاں اس کی قبر ہے. وہ اگر آ جاتا تو میں سمجھتا ہوں کہ سارا ہندوستان مسلمان ہو. خیر وہ بات نہیں ہونی تھی، لیکن جو میں بات انڈر لائن کرنا چاہتا ہوں، جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ اس نے ان لوگوں کو مسجدیں بنانے کے لیے اپنی طرف سے زمین عطا کی. ایک مرتبہ منسٹری آف کلچر سے ایک آرڈر آیا کہ بھائی آپ وہاں جا کے ویریفائی کیجئے کہ حضرت مالک بن دینار کی قبر پہ کوئی عربی میں انسکرپشن لکھا ہوا ہے. کہ میں گیا، میں نے دیکھا، لیکن ایک دوسری جگہ لکڑی کی تختی پہ ایک انسکرپشن ملا، اس کے اندر یہ کہا کہ قافلہ آیا اور اس کو یہاں کے زیمورین چیف نے مسجدیں بنانے کے لیے زمینیں عطا کی اور انہوں نے مسجدیں بنائی. اس کے بعد کا واقعہ سنیا کہ چھوٹی چھوٹی جگہوں سے لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ کچھ لوگ یہاں آئے ہیں، وہ سچ بات کہتے ہیں، عدل قائم کرتے ہیں، ایماندار لوگ ہیں، ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رسول کو مانتے ہیں. ان میں سے آپ کے بیٹے، بھتیجے، بھانجے، ان میں سے کسی ایک شخص سے کہیے کہ ہمارے گاؤں میں آ کے بسیں، اور ہم جب آپس میں کسی چیز پر اختلاف کریں تو وہ ہمارے مقدموں کا فیصلہ کریں. مجھے حضرت علی میاں کی ایک بات یاد آتی ہے کہ آپ جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کے رہنے والوں کو یہ یقین دلائیے کہ آپ اس سرزمین کے لیے فائدہ مند ہیں. میری بات پہ آپ غور کریں. آپ جس سرزمین میں رہتے ہیں وہاں کے رہنے والوں کو یہ یقین دلائیے کہ آپ اس ملک کے لیے فائدہ مند ہیں. اگر ہم یہی بات کرنا شروع کر دیں تو پھر ہمارے سارے مسائل ہیں. اس وقت کیرلا میں ان لوگوں نے حضرت مالک بن دینار کے بھانجے، بھتیجے، بیٹے، ان ایک ایک شخص کو اپنے گاؤں میں لے جا کے بسایا اور ان سے اپنے مقدمے فیصل کرواتے تھے. یہ ہے برکت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کی، اور یہ ہماری سوسائٹی کا حصہ ہے. میں پھر ایک بار اعادتاً کہوں گا کہ سوسائٹی میں ان ٹریٹس، ان نارمز کو ہم نے کنزرو کرنا چاہیے.
یہی ہماری پہچان ہے، یہی ہماری شناخت ہے۔ بات کافی آپ سے ہو چکی ہے، میں اختتام کی طرف لوٹنا چاہتا ہوں اور آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا آرکیٹیکچر، ہمارے مونومنٹس، ہمارا کوئزین، ہمارا پہننا اوڑھنا، ہماری زبان، ہماری ثقافت، ہماری تہذیب، یہ ٹینجیبل اینڈ انٹینجیبل ہیریٹیج ہے، انہیں ہم نے بچائے رکھنا چاہیے اور یہاں کے لوگوں کو یہ یقین دلانا چاہیے کہ اس تہذیب کے بنانے میں آپ بھی شامل تھے، آپ بھی شامل تھے۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ مسلمان آئے اور انہوں نے اپنے 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 طور پہ کچھ چیزیں ڈیولپ کر لی۔ اردو زبان میں آپ کو بتاؤں، کل میں نے یہ بات کہی کہ ایک نور میرٹھی ہیں، نور میرٹھی، میرٹھ کے رہنے والے، اور میرے ایک دوست نے کہا کہ بھائی نور میرٹھی کا اتنی عزت سے آپ نام لیتے ہیں، آپ کو معلوم ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ قینچیوں کی دھار لگاتے ہیں، مزدور آتے ہیں۔ میں نے کہا کہ یہ بتانے سے تو میرے دل میں ان کی عزت اور بڑھ گئی بھائی، میں تو عمرہ کی عمارت سے متاثر نہیں ہوتا، یہ غریب لوگ ہیں، یہ ہمارا اساتذہ ہیں اور انہوں نے جو کچھ کیا وہ قابل سر پہ رکھنے کے لائق۔ انہوں نے 426 ہندو شعراء کی نعتیں جمع کی ہیں جو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں لکھی۔ ایسی ہوا کی بات نہیں ہے کہ خواجہ صاحب نے آ کے ایک تقریر میں کہا کہ فلاں نے ایک نعت لکھی، فلاں نے شنکر نے ایک نعت لکھی، موہن نے ایک نعت لکھی، پتہ ہی نہیں شنکر موہن کہاں ہے۔ انہوں نے نام، پیدائش، انتقال کی تاریخ اور نعت، میں نے اپنے مضمون میں سے اس میں سے 25 لوگ جو نامی گرامی تھے ان کا اپنے مضمون میں ذکر کیا اور ایک ریفرنس لیا۔ میں جو بھی مضمون لکھتا ہوں تو اس کے فوٹ نوٹ میں ایک ریفرنس لکھتا ہوں کہ میں نے یہ بات کہا، میں اپنے دل سے کوئی کہانی لکھ کے ہانک دوں اور لوگ اس پہ یقین کریں، میں توقع نہیں کرتا۔ آپ بھی جب لکھیں تو جو حوالہ آپ نے کہیں سے لیا ہے وہ حوالہ ڈال دیں۔ تو میں نے اپنے مضمون میں 25 لوگوں کا ذکر کیا کہ یہ روایت ہم لوگوں کی بنائی ہوئی، صرف ہماری نہیں۔ ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف توصیف کر لی ہے، قصیدہ لکھے، تو کون سا بڑا احسان کر لیا؟ آپ نے اپنی عاقبت سدھارنے کے لیے کیا ہو، اس آدمی کی عاقبت کا کیا کریں گے آپ؟ ہمارے گلزار سچی دہلوی کے سلسلے میں مضمون میں نے ایک جملہ لکھا ہے کہ دلوں کا حال تو اللہ جانتا ہے، ہم تو ظاہر پہ فیصلہ کر دیتے ہیں کہ کافر ہے، لیکن جس کے دل میں حضور کا اس قدر عشق ہو، جو قرآنی آیات اتنے مخرج اور جسے کہنا ہے تجوید کے ساتھ پڑھتا ہو۔ ایک مرتبہ دوردرشن کا ایک پروگرام ہو رہا تھا تو قربانی کا موضوع تھا، قرآن موضوع پہ ایک عالم صاحب کو تقریر کرنی تھی، اس کے بعد نعتیہ مشاعرہ ہونے والا تھا۔ عالم صاحب تشریف نہیں لائے، پروگرام ایگزیکٹو نے کہا کہ پروگرام تو ریکارڈ کرنا ہے، کیسے ہوگا کیسا ہوگا؟ تو گلزار سچی نے پوچھا کہ ارے بھائی کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ وہ مولانا نہیں آئے۔ اور اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ لائے انہوں نے شہادت اور حضرت اسماعیل کی زندگی کے واقعات، شہادت کی فلسفی اور تکبیر تشریق بھی پڑھ دی ہے۔ ان کا کہ نعتیہ مشاعرہ شروع کیجیے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے میں کہتا ہوں کہ دلوں کا حال تو اللہ جانتا ہے، لیکن ان کو کافر کہنے کو دل نہیں مانتا، اللہ فیصلہ کرے۔ تو ایسے لوگ بھی ہیں ہماری اس تہذیب کو بنانے والے، جو بظاہر آپ کی نظر میں صاحب ایمان نہیں ہو سکتے ہوں گے، لیکن ان کے دل میں تو وہ محبت باقی تھی۔ اور کسی نے کہا ہے کہ نعت لکھنا کوئی آسان کام نہیں، غزل تو آپ لکھ لیجیے، آپ کے محبوب کا پیکر اور حسن اور غمزہ اور ادا کو بیان کر کے غزل لکھ لیجیے۔ آپ نعت لکھنا، سب جو بڑے بڑے شعراء ہیں ان سے کبھی پوچھیے کہ آپ نے اچھی نعت کیوں نہیں لکھی؟ انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو توفیق کی بات ہے، تو اللہ نے ان کو توفیق دی ہے، ان لوگوں نے نعتیں لکھی، تو یہ بھی ہماری تہذیب کے ورثے کے مقدس نشان ہے، وہ بھی اس میں شامل تھے۔ تو ایسے لوگوں کا اکرام کرنا چاہیے اور ان لوگوں کو یہ احساس دلانا۔ ہمارے ان کے بیچ میں کنفیوژن یہی ہے کہ ہم بات ان کے سامنے رکھتے نہیں ہیں کہ ہم کیا ہیں اور ہم آپ کو کیا سمجھتے ہیں۔ اب ہم صرف عقیقے اور ولیمے
اور اس کی بریانی ہے اور کبابوں میں مصروف ہیں، باقی دوسرا کام کرتے ہی نہیں۔ سب لوگوں سے میں پوچھتا ہوں، دل پہ ہاتھ رکھ کے بولیے کہ آپ کے محلے میں کسی غیر مسلم کے یہاں میت ہوتی ہے تو کتنے لوگ شریک ہیں؟ بتائیے۔ وہ بولتے کہ فنا فی النار۔ ارے آپ کو اللہ نے یہ فیصلہ کرنے کا حق دے دیا کیا؟ وہ تو وہاں بیٹھا ہے یوم حساب کے دن، وہ فیصلہ کرے۔ آپ تو اس کے گھر جاتے نہیں، اسے ہمدردی بھی نہیں کرتے، اور آپ ان سے توقع کرتے ہیں کہ وہ آپ کو ستائیں نہ۔ آپ اس سماج میں رہتے ہیں، ان کے دکھ درد میں آپ تو سکھ میں ان کے بیٹوں کی شادی میں جا کے ویجیٹیرین کھانا کھا کے بہت کم تعریف کرتے ہیں کھانے کی، لیکن شریک ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن ان کی میت میں تو چاہیے، اس کا غم تو بانٹیے، تب ان کو لگے گا کہ یہ ہمارے فائدے کی چیز ہے، یہ لوگ برکت ہیں اس ملک کے لیے، ان کا اکرام کرنا چاہیے۔ تو اپنی بات اسی نصیحت پہ میں ختم کرتا ہوں۔ اور لڑکے تو فکر معاش میں بہت پریشان رہتے ہیں، لیکن میں اپنی بیٹیوں سے کہوں گا کہ آپ جس گھر میں جائیں وہاں یہ چراغ جلائیے کہ آپ ہماری تہذیب کے نمائندہ ہیں، اور اس بات کو فروغ دیجیے کہ آپ اس ملک کے لیے برکت ہیں۔ میں اپنی بات اسی پہ ختم کرتا ہوں۔ اور غالب نے جو کہا کہ گلترا سخن نرگسترا تماشا بہارے دوداری کے عالم ندارت، آپ کا پھول نغمہ گانا چاہتا ہے، آپ کی آنکھ نرگس کی طرح تماشے کی تلاش میں ہے، آپ کے پاس وہ بہار ہے کہ سارے عالم میں وہ بہار نہیں ہے۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس بہار کو قائم رکھیں۔ آپ ہی چاہیں تو یہ تہذیب، یہ زبان اور یہ تمام ٹریڈیشنز کین لیو ٹل دی لاسٹ ڈے آف دی ورلڈ۔ تھینک یو ویری مچ۔ Thank you so much, sir. ڈاکٹر خواجہ غلام سیدین صاحب، آپ نے تقریباً 1 گھنٹہ گفتگو کی، آپ کی توقع تھی 1 گھنٹہ کی، اور میں دیکھ رہا تھا سر کہ کسی کی بھی نگاہیں آپ کے چہرے بشرے سے ہٹی نہیں۔ یہ آپ کی خطابت کا کمال ہے۔ کل میں آپ کے انٹروڈکشن میں سن رہا تھا کہ آپ بہت اچھے ڈراماٹسٹ بھی ہیں، اور اس کا آج برملا اظہار بھی آپ نے کیا، جو نہیں ڈرامہ نہیں تھا، لیکن سر جو آپ کے ایکسپریشنز تھے وہ ہمارے بچیوں کے لیے وہ ایک اٹریکشن کا سامان بھی رہے۔ اور سر تقریر جو ہے وہ پرفارمنگ آرٹ ہے، تو اس میں آرٹ کی شمولیت ضروری ہے، یہ میں بھی مانتا ہوں۔ اور آپ کی جیسی پرسنالٹی جو ہے وہ ہمارے لیے بہت کاپی کرنے لائق ہوتی ہے، یقیناً ہمارے بچے بھی کریں گے، میں خود بھی کروں گا۔ میرے بچوں کے لیے، طالبات کے لیے ایک بات بہت اہم، جس کی کوشش میں بھی کرتا ہوں لیکن ہو نہیں پاتی، وہ بہت اہم بات ہے کہ سر کم سے کم 5 زبانوں پر عبور رکھتے ہیں، فرینچ بھی جانتے ہیں اچھی، انگلش، اردو، ہندی، مراٹھی اوبیسلی، اس کے باوجود جب لیکن سر اردو میں بات کرتے ہیں تو وہ اردو ہوتی ہے، باتھ روم واش روم والی اردو نہیں۔ اور سر جب انگریزی کہہ رہے ہیں پھر وہ انگریزی ہوتی، نو والی انگریزی نہیں۔ تو یہ ہمارے لیے سوچنے سمجھنے کی اور ترغیب کی بات ہے کہ جس زبان میں ہم گفتگو کریں اس کا حق ادا۔ یہ سر کا پیغام آج سائلنٹلی ہم تک پہنچا ہے۔ میں وقت کی کمی اب مجھے ہو گئی ہے، لیکن پھر بھی چونکہ ہمارا اناؤنسمنٹ ہے کہ یہ انٹر-ایکشن سیشن ہے، اس لیے کچھ اگر سوالات ہوں تو سر اس کے جوابات کے لیے حاضر ہیں، طالبات کی جانب سے یا ہمارے شہر کے معزز حاضرین کی جانب سے۔ ڈاکٹر صاحب مائک آپ تک پہنچ رہا ہے جی؟ سر میں اکثر انٹریکٹیو سیشن میں اپنے بچیوں سے کہتا ہوں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری بات پوری آپ کے سمجھ میں آ گئی ہے، کیونکہ آپ سوال نہیں کر رہے، تو سب لوگ کہتے ہیں کہ ہاں پوری بات سمجھ میں آ گئی بات۔ تو میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے، کیا بات سمجھ میں آئی، تو میں پوچھتا ہوں آپ سے سوال۔ تو میں اپنی بات کو اس وقت وثوق تک پہنچتے ہوئے دیکھوں گا کہ جب آپ میری باتوں میں سے کسی ایک پہلو کو پکڑ کے بات سے بات نکال کے کوئی سوال کریں، تو تب میں یقین کروں گا کہ آپ کانشیسلی یو آر لسننگ ٹو می وداؤٹ اینی
hindrance and very without any interference. تو میں چاہوں گا کہ آپ سوال کریں, میں کوشش کروں گا. میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ آئی نو ایوری تھنگ انڈر اسکائی. بس مجھے اچھے اساتذہ ملے, انہوں نے جو کچھ مجھے سکھایا تو میں اس درجے پہ پہنچا ہوں کہ میں دیوار پہ لکھی ہوئی ایک تحریر ہوں. آپ جو سوال کریں گے تو میں اس کا جواب آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. موجودہ جو ملک کے حالات بنے اس میں کیا طے کرنا, اس کے لیے کیا طے کرنا قرآن اور حدیث کے حوالے سے؟ مختصراً تو حضرت علی میاں کی بات میں نے آپ سے کہہ دی کہ اسلام امن و آشتی کا پیغام لے کے آیا تھا, اور ہم ایک ایسے رسول کی امت ہیں جنہوں نے یہ نہیں جانا کہ ان پہ کچرا پھینکنے والی یہودن ہے کہ عیسائی ہے. وہ خاتون جو شہر سے باہر چلی جانا چاہتی تھی, جس کی بہت بھاری پوٹلی تھی, تو اس کو ایک نوجوان نے شہر سے باہر پہنچا دیا. تو اس نوجوان نے پوچھا کہ آپ کیوں شہر چھوڑ دینا چاہتے ہیں؟ کہا کہ ایک نوجوان آیا ہے محمد, تو اس نے ایک نیا دین لایا ہے, تو میں چاہتی ہوں کہ شہر سے چلی جاؤں. تو اس نے کہا کہ میں محمد ہوں. اس عورت نے کہا کہ نہیں, تم تو محمد نہیں ہو سکتے, وہ تو ہمارے والدہ کے دین کو چھوڑنے کی بات کر رہا ہے. ان کا کہ نہیں, میں کسی چیز کو چھوڑنے کی بات نہیں کر رہا ہوں, کسی چیز کو اپنانے کی بات کر رہا ہوں. اللہ ایک ہے, میں اس کا رسول ہوں. تو خاتون نے کیا کہا کہ بیٹا تم کو تکلیف تو ہوگی, مگر یہ میری پوٹلی پھر واپس لے چلو شہر میں, اور میں تمہارے ہاتھ پہ ایمان لاتی ہوں. تو ہم نے لوگوں کو یہ یقین دیکھیے, ہمارے ضروریات ہو سکتی ہیں, ہم کبھی کبھی بنیے بھی بن جاتے ہیں. ہمارے بچوں کو نوکری بھی چاہیے, ہمیں کانٹریکٹ بھی چاہیے, ہمیں پیسہ بھی چاہیے. ہم دنیا میں رہتے ہیں, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ, ان پہ یقین رکھتے ہیں, وفی الآخرت کو بھول جاتے ہیں. تو ہم نے اس بات کو سنشچت کرنا چاہیے کہ ہم انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے اس سرزمین پہ کام کریں, تاکہ لوگوں کو یقین ہو جائے کہ یہ رسول اور اس رسول کے ماننے والے, ان کی کتاب, ان کی حدیث ہماری فلاح و بہبود کے لیے بھیجی گئی ہے. تب یہاں کے حالات سدھریں گے, ویسے حالات نہیں سدھرتے. اور یہ جو حالات آپ دیکھ رہے ہیں یہ پرماننٹ, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں یہ پرماننٹ بھی نہیں ہے. یہ مسلمانوں پہ مظالم نہیں ہے, یہ ہندوؤں کو الائن کرنے کی کوشش ہے. آنے والے الیکشنز کو آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. تو ہم نے اسوہ رسول سے روشنی لے کے کچھ اچھی باتیں اس ملک میں کرنی چاہیے, یہی حل ہو سکتا ہے. ورنہ ہمارے پاس پولیٹیکل پاور بھی نہیں ہے, ہمارے پاس مانیٹری پاورز بھی نہیں ہے, ہمارے پاس ڈیموکریٹکلی ٹو گیٹ الیکٹڈ فرام اینی کانسٹیٹوئنسی کی بھی سہولت نہیں ہے. ہم تو ان کے رحم و کرم پہ ہے. اور پھر اس کے بعد میں بچوں سے پوچھتا ہوں کہ بیٹے کیا پڑھیں گے, تو ان کا کہ بی کرنا چاہتا ہوں. میں کیوں؟ یاسین بھائی نے کہا کہ بی کیوں کرنا چاہتے ہیں آپ؟ تو ان کا کہ اچھا پیکیج ہو. تو ہم تو پیکیج کی شکل میں علوم بھی حاصل نہیں کر. سر سید احمد خان نے کہا کہ یہ تعلیم حاصل کرنے سے آپ کو کیا فائدہ ملے گا یہ سوچے سمجھے بغیر تعلیم حاصل کیجئے جب آپ کو فیض حاصل ہو. ہم تو یہ پیکیج دیکھ کے, ہم معاف کرنا, کسی کو میری بات بری لگ جائے تو میں پہلے معافی چاہتا ہوں. ہم ڈی ایڈ بی ایڈ اس لیے کرا رہے ہیں کہ ہماری پہچان سے کارپوریشن کی اسکول میں ہماری بیٹی بیٹے کو نوکری مل جائے. ہم کو باقی کسی سے کچھ نہیں لینا. کس کا حق مارا جا رہا ہے آپ کے پیسے دے کے نوکری حاصل کرنے سے, آپ کبھی سوچتے نہیں. تو آپ کا مطمع نظر تو وہ ہے, پھر آپ کیسے فلاح و بہبود کے کام کریں گے اس میں؟ تو آپ اس نیت سے کریں کہ آپ کو انسانیت کی فلاح بہبود کرنی ہے, تب حالات بدلیں. ویسے ہماری کوششوں سے حالات نہیں بدلیں. آپ کو پولیٹیکل پاور ہی نہیں, آپ کی پولیٹیکل پارٹی ہی نہیں. پارٹیشن کے بعد اپنے نام کی وجہ سے جو مسلم لیگ بدنام ہو گئی, تو اب اس کے بعد یہاں کی انڈین مسلم لیگ بھی کچھ نہیں کرتی, اور پھر اس کے بعد حیدرآباد سے آنے والی صدائیں بھی صحرا میں گم ہیں, وہ آپ کے لیے کچھ نہیں کریں.
اگر میں آج نہیں آتا تو ایک بہت اچھے خطبے سے میں لیٹ آیا. آپ نے کچھ باتیں جو کہی, میرا سوال آپ سے کچھ یوں ہے کہ آپ محترم جامعہ ربڑ صاحب کی طرف اشارہ کر کے آپ نے کہا کہ اشارے کے نائب میں شاید میرا سوال کچھ سیدھا. ٹاپک ہے گنگا جمنی تہذیب تحفظ کی کیسے. جو میں نے آپ کی گفتگو سنی مجھے ایسا محسوس ہوا, معافی چاہتا ہوں آپ سے, کہ محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی اسلامی خطبہ چل رہا ہے. سوال میرا اس پر یوں آ رہا ہے کہ گنگا جمنی تہذیب کا تحفظ کیوں اور کیسے ٹاپک ہے. کیا یہ ٹھیکہ صرف مسلمانوں کے لیے ہے یا پھر ان تمام ہندوستانیوں کے لیے ہے جو اس تہذیب کے علم کرتے ہیں؟ ہاں دیکھیے, میں معافی کا خواہشگر ہوں. پچھلے کچھ سالوں کی تاریخ آپ دیکھیں, جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ 426 نادگو ہندو شعرا اس ملک میں گزرے. ہمیں فخر تھا کہ اس ملک کے کائست اسلامی تہذیب میں رنگے ہوئے تھے. برا ہو, خدا برا کرے اس ووٹ پالیٹکس کا کہ انہوں نے ان کو بھی الائن کر دیا. تو اب ذمہ داری ہماری ہی ہے کہ ہم ایک ایسا پازیٹیو سگنل دیں کہ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ امن و آشتی چاہتے ہیں. ورنہ اس سے پہلے لوگ ہمیں میرے شہر ناگپور شہر میں آل انڈیا ریڈیو میں اناؤنسر تھا, تو میرے سینئر تھے منموہن بھٹناگر. تو میں نے ایک دن دیکھا ود بھارتی کا پروگرام کر رہے ہوں تو ان کی اسکرپٹ اردو میں لکھی. تو میں نے کہا کہ یار منموہن بھائی آپ تو اردو اسکرپٹ سے پروگرام کرتے ہیں. ان کا مجھے ہندی ہی نہیں آتی. کیوں کہ جب میں صبح نہا لیتا تھا اور ماں مجھ سے کہتی تھی کہ چلو مندر جا رہے ہیں, تو باپ کہتے تھے کہ رکو مولوی جی آ رہے ہیں, ان سے سبق پڑھ لو. تو یہ تہذیب ارادتاً قصداً ود اے پری پلان اسٹریٹجی واز ڈسٹرائڈ, کہ اس تہذیب میں رنگے ہوئے لوگ ذرا سی بھی اس تہذیب کی ہمدردی میں ان کے ساتھ نہ چلے جائیں. تو اب لونلی, ناؤ وی آر لونلی ان دس پلانٹ. So now it is our responsibility to give positive signals to others so that they could believe that these are the people which are beneficial for our society in this country. That's the answer for it. السلام علیکم سر, میں ایز اے اسٹوڈنٹ آپ سے بات پوچھنا چاہوں گا, ناٹ ایز اے سیکریٹری. سر آپ نے جو ثقافت اور جو تہذیب کی بات آپ نے تقریب میں کی, اس میں ازبکستان کے 140 گوٹیوں کا بھی ذکر آیا, شیر قورمہ بھی آیا, رومالی روٹیاں بھی آئیں. یہ تہذیب کے تعلق سے میں سمجھتا ہوں. سر میرے رسول تو بوجھے پہ سویا کرتے, وہ تو چٹائیوں پہ سویا کرتے. میرے رسول کی بیٹیاں کئی بیویاں امہات المومنین انفاقہ کرتی. کیا ہماری یہ لکھنوی تہذیب ہمارے مذہبی ثقافت سے دور رہی ہے؟ نہیں, میں کچھ چیزیں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ خدا نخواستہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حالات ہی کچھ ایسے تھے. ابھی جیسے ہمارے یہاں طریقہ ہے کہ دی لاسٹ ورکنگ ڈے آف این امپلائی is given a party to give him a send off. تو رمضان کے مہینے میں مجھے انہوں نے بلایا اور کہا کہ آپ نے کہا کہ میرا روزہ ہے, میں آپ کی پارٹی میں شریک نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا کہ آپ روزے پہ کچھ بول دیجیے. تو میں نے کیا کہا آپ سنیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 4 کھجور ہیں, اس میں 2 عالموں کا سردار افطار کرنے والا ہے. اس وقت تک اتنی فراغت نہیں آئی تھی, لیکن بعد میں اتنے اچھے حالات ہو گئے کہ حضرت عثمان کی تجارت کے قافلے کے اونٹ ایک شہر سے دوسرے شہر تک قطار لگی رہی تھی. حضرت عمر ثانی
جو عطر استعمال کرتے تھے دمشق میں، عمرہ دھوبی سے یہ کہتے تھے کہ جب ان کے کپڑے دھو گے تو ہمارے کپڑے ان کے ساتھ ڈال دیں. تو اتنی فراغت بھی ہمارے یہاں ہے، وہ بھی مثال ہے. ہاں، خدا نہ خواستہ ہم غریب نہیں ہیں، اور غریب ہی پہ فخر کرنا ہی نہیں ہے، بلکہ جب ہم امیر ہو گئے تو امیر میں ہم نے ایسی مثالیں قائم کی. جیسے حضرت امام ابو حنیفہ اپنے زمانے کا بہترین کپڑا پہنتے تھے، ان کے جو کپڑے ہوا کرتے تھے بہترین کپڑا پہنتے تھے جو اللہ نے دیا ہے، تو وہ آپ کے رویے سے دکھنا جھلکنا بھی چاہیے. لیکن میں یہ جو بات کر تو کی ایران میں، لیکن بعد میں جب ان کو موقع مل گیا پھر انہوں نے اپنی تہذیب کو واپس، ہمارے پاس جو تہذیب آئی ہے وہ ازبکستان اور ایران سے آئی ہے، لیکن جب ہم اس کے پاسدار ہیں تو ہمیں ان کی بھی طرفداری کرنی چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم نے غریب رہ کے بھی اس میں فخر کرنا چاہیے، قناعت اپنی جگہ. اور جس فخر کا ذکر علامہ اقبال کرتے ہیں میں اس کی بھی عزت کرتا ہوں، لیکن جب فراغت آ گئی ہے تو اس میں بھی ہم نے نئی مثال قائم کرنا چاہیے، اس کو بھی اپنانا چاہیے اور ایک ایسا پیغام دینا چاہیے کہ ہم بھی شستہ ذوق رکھتے ہیں. بس اتنا کہہ رہا ہوں. شکریہ، تھینک یو. مائک. لاسٹ کوشچن لیجیے بالکل اعلان کر دیجیے. 5 منٹ مجھے جو پڑھتا ہے آپ کی باتیں تھوڑی دیر کے لیے سنا میں نے جو وقت میں آیا. آپ نے جو بتایا کہ اپنی جو پڑھائی کا اپنے اندر یہ جو سوچ ہے وہ سامنے رکھنے کی اپنے ہم وطنوں تو اس میں ایسا دیکھا ہوں، اس لائن سے میں جڑا بھی رہا ہوں. اور اس محفل میں گاؤں میں جانے تو کچھ مقرر افراد ایسے بھی بیٹھے جو اس لائن میں مطلب لوگوں سے کام بھی کرتے ہیں، مدد بھی کرتے ہیں، لیکن جو حدیث کے مفہوم اور حکم باری تعالیٰ کسی کی کر گیا میرا خاموشی سے اپنا نام تک نہیں آنے دیتے. تو ایسے بہت سارے لوگ ہیں. تو اس وجہ سے اپنے لوگوں کی جو اور پھر آج کل واٹس ایپ کے حوالے سے جو معلومات لوگ کا پہنچتی ہے اس کے حوالے سے پوری بھی بات کرتا ہوں کہ کچھ گلماروں کے بیانات آئے ہیں کہ جو حالات ہو چکے ہیں مسلمانوں کے خلاف، تو اس میں اب وہ لوگ بولنا شروع کیے ہیں کہ آپ دفاعی کس کی دنیا ہے، اٹیکنگ دنیا ہے. یہ اس طریقے کا کیسے اس کا حل کیا جائے؟ ایک تو خاموش رہ کے مدد کرنا جس سے اپنے ہم وطنوں پر اپنی باتیں نہیں پہنچتی ہے، تو اس کا علاج کیسے کیا جائے؟ دیکھیے، جس تک بات پہنچنی ہے اس تک تو بات پہنچ ہی جاتی ہے، کیونکہ کووڈ کے زمانے میں جب لاک ڈاؤن تھا تو ہمارے ہم وطن بھائیوں کو میں نے یہ کہتے سنا کہ اس برے دور میں ہمارے شہر کے مسلمان حضرات تھے جنہوں نے ہماری مدد، باقی لوگوں کا تو ایمانی پیسہ ہے، لکشمی کو وہ کہاں ہاتھ سے جانے دیتے، لیکن مسلمانوں نے ہمیں مدد کی. اور آپ کو سن کے بہت حیرت ہوگی کہ کولہاپور سے ایک کتاب شائع ہوئی ہے جنہوں نے اس کتاب میں الگ الگ NGOز نے کووڈ کے زمانے میں عام سوسائٹی، صرف مسلمانوں کی مدد کی یہ ذکر نہیں ہے، عام سوسائٹی کے لیے کیا مدد کی باضابطہ کتاب شائع ہوئی ہے. تو لوگوں کو احساس ہے کہ آپ کیا کام کرتے ہیں. جہاں تک اٹیک اور ڈیفنس کی بات ہے تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے ساز و سامان کیا ہے. آپ کو کر ہی نہیں سکتے. یہ آپ کو اونچا بھرا دے رہے ہیں مولوی اور علماء، ان کی باتوں میں مت آئیے. انہوں نے ہمیں بہت بدنام کیا ہے. مطلب یہ بھی ہے، مجھے آپ جواب دیجئے کہ میری بات دور تک پہنچے تو اللہ معاف کرے، کہ اپنے جھنڈے پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھتے ہیں اور اس کے نیچے تلوار بھی اتار دیتے ہیں. کیوں بھائی؟ آپ تو امن آشتی کے پیغام پر ہیں، تو کیا تلوار سے
آپ نے دین پھیلایا. اور تلوار تو آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئی. اب تو ایٹامک انرجی, ایٹامک بوم ہے, وہ تو آپ کے پاس ہے ہی نہیں, وہ سب کچھ اسرائیل کے پاس ہے. اور یہاں کے کچھ باخبر لوگوں نے اسرائیل سے دوستی بھی کر لی ہے. پھر اب کیسا ہوگا؟ آپ کا واسطہ امریکہ سے ہے, اور امریکہ کے دربار میں وہ لوگ جہاں آپ کے حرمین شریفین ہیں وہ جا کے سجدہ ریز ہیں. کیسا ہوگا؟ تو آپ جو دفاع اور اٹیک کی بات کر رہے ہیں یہ آپ کر نہیں سکتے, یہ آپ کر نہیں سکتے. راستہ وہی ہے جو بے سر و سامانی کی حالت میں رسول اللہ نے کیا اور لوگوں کو متاثر کیا. وہی ایک راستہ آپ کے پاس بچا ہے. ہم کسی کو مار کاٹ کر کے دھونس میں اپنا پیغام نہیں پہنچا سکتے. معاف کرنا, میں اس کو فالو نہیں کرتا. آئی وونٹ سبسکرائب ٹو دیٹ فلاسفی. شکریہ. ہاں بیٹا پلیز. ہاں یہ بیٹی کچھ پوچھ رہی ہے, پوچھ لیں گے, پھر اس کے بعد جانے عالم کا آخری سوال, اس کے بعد جلسے کو ختم کرنے کی اجازت ہے. بیٹے پوچھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سر قبل اس لیے کہ ہم آپ کے سپرد اپنا سوال کریں, ہم کہنا چاہیں گے کہ آپ کی شخصیت ہمارے لیے بہت مناسب ہے. سر آپ ہمارے لیے باعث فخر ہیں, لیکن سر آپ نے جو ابھی عالموں کی بات کی, آپ ان عالم غیر عمل سے لاکھ بہتر ہیں کہ آپ عمل میں ہیں. زبانی گواہ خدا کو بول نہیں کرتا, عمل دیکھتا ہے. سر ہم پوچھنا چاہیں گے کہ جو سب کامن نیوز پہ بات چل رہی ہے, تو سر یہ جو آپ نے ہماری ثقافتوں کی بات کی ہے اس پر انگلیاں تو اب اٹھائی جا ہی رہی ہیں, ظاہر سی بات ہے. تو سر ہم اس کو سیاست دین سے الگ نہیں ہے, سیاست نہیں دین. اب تھوڑا سا مائک کو تھوڑا سا دور کریں, تھوڑا سا. سر سیاست نہیں مائک کو تھوڑا سا دور کریں, تھوڑی آپ کی بات فمبل ہو رہی ہے. سر سیاست دین سے الگ نہیں ہے, سیاست نہیں دین ہے. تو سر ہم کہنا چاہیں گے کہ ثقافتوں کو بچانے کے لیے ہم پولیٹیکلی کیا کر سکتے ہیں, کیونکہ جو لوگ ہم پر پرہار کر رہے ہیں ہندی میں ہے, تو وہ ہم پر پولیٹیکلی جو ہے وہ قابض ہونا چاہتے ہیں اور ہو رہے ہیں. تو ہم اس میں اپنا پولیٹیکل اور سیاسی طور پر اپنا دماغ کیسے استعمال کریں انڈیویجولی, کیونکہ وہ انڈیویجولی بھی لوگ جو ہیں وہ چل رہے ہیں سوشل میڈیا. تو سر ہم انڈیویجولی خود کی ثقافتوں کے لیے کیا کر سکتے ہیں سیاسی طور پر؟ دیکھیے جہاں تک سوشل میڈیا کا تعلق ہے تو ہم نے بھی ایک اسٹریٹجی بنانی چاہیے. آپ کو شاید یہ خبر ہو کہ ہمارے امیر شہر کے پاس تقریباً 300 ہائی پروفائل الیکٹرانک آئی ٹی انجینئرس ہیں جو ان کو مٹیریل پرووائڈ کرتے ہیں, ان کے لیے میسیجز بناتے ہیں. ہم تو صرف آئی پی ایل دیکھ رہے ہیں, ہم کھیل دیکھ رہے ہیں, ہم ویڈیو دیکھ کے مزہ لے رہے ہیں, اس کو بیچ رہے ہیں اور مشاعرے کر رہے ہیں. ہم نے بھی کچھ ایسا کرنا چاہیے کہ اپنی جو ہے قابلیتیں ایسی جگہ پہ لگانا چاہیے کہ اچھی ویڈیوز بنا کے ان کو یہ میسیج دینا چاہیے. وہ ہم نہیں کر رہے. ہمارے بچوں کو خدا نے توفیق ہی نہیں دیا. ان کو ایک سمجھ لیجیے کہ 3.5 کی موٹر سائیکل چاہیے گھمانے کے لیے, اور ان کے پاس اچھا موبائل چاہیے اور اس کے اندر وہ آئی پی ایل دیکھیں. اس کے علاوہ کچھ نہیں کر رہے ہیں. تو ہمارا جو فرض بنتا ہے وہ ہم اس کو ادا نہیں کر رہے. ہم توقعات رکھنے کے حالات بنتے ہیں. اور دوسری بات پولیٹیکلی آپ نے پوچھا بیٹے, تو میں سب سے معافی کا خواستگار ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ مہاراشٹر وکاس آگاڑی کی پالیسیوں میں ایک بہت یو ٹرن آیا. ایسے جا رہے تھے وہ اور کسی کے ساتھ چل رہے تھے, اس کو چھوڑ کے ایک دم یو ٹرن لے لیا. میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ شیو سینا کیوں نہیں جوائن کرتے؟ آپ کے فتوے میں تھوڑی لکھا ہے, آپ کے ایمان کا حصہ تو نہیں ہے کہ آپ پولیٹیکل پارٹی میں جوائن کریں. آپ نے ایک ایسی پارٹی کے پیچھے چلے 70 سال کہ جس نے بیچ بھور میں لا کے چھوڑ دیا آپ کو, اس کے پیچھے چلنا آپ فخر محسوس کرتے ہیں. جو آپ کے لیے ویلفیئر کر رہی ہے اس پارٹی کے ساتھ جائیے نا, ان کے ساتھ ان کا جز, ان کا حصہ بن جائیے, تاکہ جب وہ آپ کے خلاف فیصلہ کریں تو آپ موجود رہیں. یہ ہے پولیٹیکل سولوشن. آئی ایم سوری.
Sir, may I ask one question in regard with the latest survey going on publicly? Though it's not the place where I can ask this question. Anyway, if you permit me, you have been attached with the Archaeology Department in your man history. You also know. So to what extent you can go and expect the survey which is going on that will be in our favor? What's your opinion? मैं आपकी बात नहीं समझा, ज़रा थोड़ी वजाहत कर दूँ। जो बगैर माइक के बोलिए। इस वक्त जो हालात हैं, इन हालात में जो सर्वे हो रहा है और आप आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट से अटैच रहे हैं, तो ये जो इसमें है, इसमें हम कहाँ तक कुछ महसूस कर सकते हैं कि ये बेनिफिशियल होगा टू द कंट्री? सर्वे गोइंग ऑन इन द मॉस्क, मसाजिद के सब देखिए कौन के लिए, मुल्क के हाँ लिए? देखिए एक बहुत अजीबोगरीब बात है कि जो हमारे हुक्मरान रहे उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि हालात इतने दिगरगुं हो जाएंगे कि ऐसे हालात आ जाएंगे। जैसे मिसाल के तौर पे आपने पिछले दिनों सुना होगा कि एक ख़बर आई थी कि कुतुब मीनार विष्णु टेम्पल के डेब्रिज से बनाया गया, इसमें कोई शक नहीं। तोड़ा गया है, इसका आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कभी जिक्र नहीं किया। कल्चरल नोटिस बोर्ड पे भी ये जिक्र डेब्रिज से बनाया गया। डेब्रिज से बनाने में गणेश की एक मूर्ति उल्टी कुतुब मीनार के पीछे नस्ब हो गई है। अगर उनको मालूम होता कि हालात ऐसे होंगे तो उसको निकाल देते। तो आप इनका नाम जानते होंगे, इंडियन एक्सप्रेस के एडिटर रहे होंगे, नहीं शेखर गुप्ता तो अभी अरुण शौरी ने 2 वॉल्यूम में किताब लिखी है। उन्होंने 3000 मस्जिदों का जिक्र किया, जिसमें आपकी मैं अरेबिक पर्शियन इंस्क्रिप्शंस का आदमी हूँ, मैंने सारे हिंदुस्तान के अरेबिक पर्शियन इंस्क्रिप्शन पढ़े हैं, एडिट किए। उसके अंदर जिस जगह पे कुछ स्ट्रक्चर, मैं साफ नहीं कह रहा हूँ, कुछ स्ट्रक्चर्स थे उनकी जगह पे मस्जिद बनाई गई, अल्लाह का दीन कायम किया गया। आपका अल्लाह कहता है कि गज़ब की हुई ज़मीन पे इबादतगाह नहीं बन सकती। मेरी आंखों के सामने मेरा वतन है पातूर, वहाँ पे जो पिलर्स थे वो टेंपल के पिलर्स थे। मैंने कहा कि इसके ऊपर सीमेंट चढ़ा दीजिए। आकोट एक जगह है, औरंगज़ेब के ज़माने में एक मस्जिद बनाई गई, उसके अंदर वजाहत से लिखा हुआ है कि बुत कदा तबाह करके अल्लाह का घर कायम किया गया। मैंने कहा इस इंस्क्रिप्शन के ऊपर सीमेंट लगा दीजिए, ये खबर लोगों तक जानी नहीं चाहिए। कांचीपुरम में एक इंस्क्रिप्शन मैंने कॉपी किया, उसके अंदर ये जिक्र है कि बुतखाना करदा तबाह। तो अपने डिपार्टमेंट को मैंने गलत ट्रांसलेशन दिया कि यहाँ पे एक मस्जिद तामीर की गई, बुतखाना तबाह करने का जिक्र मैंने नहीं किया। ये बहुत तल्ख़ हकीकत है कि इस तरह के वाक़यात हुए हैं, लेकिन उनको हम लोगों ने ही फ़ारसी पढ़ के किताबों में छाप के उनको समझाया, वरना उनको नहीं मालूम कि फ़ारसी में क्या लिखा है। तो अब ये इनकार करने के लायक हकीकत नहीं है, इनकार नहीं कर सकते हम इसका, लेकिन ये बहुत वाज़ेह हकीकत है। लेकिन कुछ बातें ऐसी हुई है, जैसे कृष्ण भूमि है और बनारस का जो टेम्पल है, तो ये तल्ख़ हकीकत है कि उस जगह मस्जिद तामीर की गई। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं एज ए मुस्लिम की हैसियत, एज एन आर्कियोलॉजिस्ट, मैं ये कहता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, हम रिसीविंग एंड पे। नाउ वी आर फेसिंग द म्यूजिक, वी आर ऑन द रिसीविंग एंड। तो ये जो सर्वे हो रहा है, तो बहुत सारी तो ऐसी जगह हैं कि जहाँ पे मैं ये मिसालें दे सकूँगा कि हिंदू उमरा ने और हिंदू रूलर्स ने हमारे लिए मस्जिदें बनाई, और जिस जगह हिंदू आमिलीन थे उन्होंने मुसलमानों के लिए इबादतगाहें बनाई। लेकिन ये भी हकीकत है कि हमारे बादशाहों ने सोचे समझे बगैर, और फिर ये भी कि दिल्ली में इमरजेंसी के ज़माने की जितनी खुराफात थी वो संजय गांधी के खाते में चली गई, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था।
گورنمنٹ کے آفیسرز نے بھی کچھ زیادتی کی تھی اجمیری گیٹ پہ اور جامع مسجد کے سامنے، لیکن وہ کھاتے میں گئی سنجے گاندھی کے. تو ایسا مسلم بادشاہوں کے کھاتے میں بہت ساری چیزیں چلے گی جو ان کے عمرا نے کی. تو ان چیزوں کو ہمیں برداشت کرنا پڑے گا، یہ اپنی جگہ حقیقت ہے، اس کے لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے. ایز این آرکیولوجسٹ آئی سے وداؤٹ اینی ڈسٹورشن آئی ایم ناٹ منسنگ ورڈس، آئی ایم ایکسیپٹنگ اٹ. تھینک یو ویری مچ. حاضرین کرام، یہ تھے خواجہ غلام سید صاحب جو آپ کے تمام سوالات پر تشفی بخش جواب اپنے خود کے نظریے سے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں بھی دے رہے تھے. میں اپنے ادارے کی جانب سے آپ کا نہایت مشکور ممنون ہوں.